الرحمن الرحیم۔ یہ بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے نوجوانوں کے، اور سوال بھی کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے یزید کو یزید بنا دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اگر انسان اس بات کی طرف واقعاً متوجہ ہو جائے تو یقیناً صاحب فہم انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ چیز کہ جو یزید کو یزید بنا رہی تھی، وہی جذبہ تھا جو انسانوں کے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے۔ وہ ایک فطری جذبہ، وہ کون سا جذبہ تھا؟ فطری جذبہ جو یزید کو یزید بنا رہا تھا، وہ فطری جذبہ تھا لینے کا جذبہ۔ ہر انسان میں لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان جب پیدا ہوا، جیسے جیسے بڑا ہوا تو وہ لینے کا جذبہ بھی انسان کا ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا گیا۔ جب وہ شہر پر حاکم ہو گیا تو اس نے اس لینے کے جذبے کے ذریعے پورے شہر کو نچوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ ملک پر حاکم بن گیا تو ملک کو ظلم اور کی چکی میں پیسنے لگا۔ یہی چیز تھی جو یزید کو یزید بنا رہی تھی۔ آپ دیکھیے، اسے جائیداد ملی، لینے کا جذبہ اس کا ختم نہیں ہوا، یہی لینے کا جذبہ بڑھتا رہا، اس پر اکتفا نہیں کیا۔ اسے حکومت ملی، اس نے کہا اور چاہیے، فوج ملی، فوج مل گئی، لینے کا جذبہ مسلسل اس کا کار فرما تھا جو اسے یزید کو یزید بنا رہا تھا۔ اب جب اپنی منمانی کرنے کے لیے سب سے رائے لی تو اپنی منمانی کرنے کا جذبہ بھی اسے حاصل ہوا، اور اس نے اس لینے کے جذبے میں منمانی بھی وصول کر لی۔ اسی لینے کے جذبے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اتنا آگے بڑھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا تقاضا کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کتنی پستی تک چلا جاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ حق والوں سے بیعت کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یزید اس لینے کے جذبے کے اختتام کو پہنچانے تک اس دنیا سے مر گیا، لیکن حسین یاد رکھیں کہ شہید ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو باقی رکھا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ اگر انسان اپنے جذبے کو، اس چیز کو محفوظ رکھے کہ لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے میں تبدیل کر دے، اور لینے کے جذبے کو اتنا باغی نہ ہونے دے، اس لیے کہ جتنا یہ بے مہار ہو جائے گا ساری برائیوں کی جڑ بن جائے گا، یہاں تک کہ انسان حجت خدا کے مقابلے پر آ جاتا ہے اسی لینے کے جذبے کی وجہ سے۔